اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ جانتے ہو اللہ کی محبت کیسی ہے؟ اللہ جب مہربان ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہو جائے تو عبادت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ سنو، نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تمہیں تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اللہ ہمیں کسی کا اصل رنگ دکھاتا ہے اور ہم بار بار حقیقت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ جانتے ہو جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لٹاتا۔ سنو، جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی طرف ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ اگر آپ کے نصیب میں بہتر ہوا جو تم چاہتے ہو تو تمہیں وہی ملے گا انشاءاللہ۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اور آسان بنانے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ منزل نہ ملے تب تک ہمت نہ ہارو اور نہ ہی ٹھہرو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنا دور ہے۔ زندگی اداسی سے بہت آگے کی چیز ہے۔ جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے، جو لوگ الفاظ نہ سمجھ سکیں اس کے سامنے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ جو جیسا سمجھتا ہے اسے ویسا ہی سمجھنے دینا چاہیے۔ بس جو جہاں ہے اسے وہاں رہنے دو، صحیح وقت کا انتظار کرو۔ ہر شخص کو راضی کرنا لازمی نہیں، بس اللہ راضی رہے یہی کافی ہے، ورنہ بشر تو اللہ سے بھی راضی نہیں ہوتا۔